ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ شب قدر، لیالی قدر جو خداوند متعال کی بے پناہ توفیق کے نتیجے میں ہمیں نصیب ہوئی، اور آج تیسری شب کی خدا کی بارگاہ میں شب بیداری کا خدا نے موقع فراہم کیا، اور اس شب بیداری کے اندر خداوند متعال کی بندگی اور اپنا محاسبہ اور خدا سے اپنی بقیہ زندگی کے لیے تقدیر جو ہم خود چاہتے ہیں، خدا نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے، اس میں اپنی تقدیر بنا کے عرش الہی اور بارگاہ الہی سے اس کی منظوری لینے کے لیے، اس کی تائید کے لیے اور اس کی تصدیق کے لیے ہم نے گریہ و بکا اور راز و نیاز کا خدا نے ہمیں موقع فراہم کیا۔ اور آج تیسری شب ہے، اور عموماً ہمارے ہاں رائج یہی ہے کہ شب قدر 23 شب تک، 3 شب ہم کرتے ہیں، شب 19، شب 21 اور شب 23۔ اگرچہ یہ مختص نہیں ہے، چند راتوں کے بارے میں احتمالات زیادہ ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ شب 23 ہے، لیکن کسی بھی آیت، کسی بھی روایت سے یہ چیز معین نہیں ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے، بلکہ ہمیں بتایا کہ آخری عشرے کی طاق راتیں ان میں سے کوئی ایک شب قدر ہے، اور علماء بیان فرماتے ہیں وہ بھی اس لیے خدا نے کرم کیا ہمارے اوپر، خدا کا لطف ہے، خدا کر سکتا تھا، کیونکہ یہ ہمیں نہیں پتا، خدا کو تو علم ہے نا شب قدر کون سی رات ہے۔ کیوں نہیں بتایا؟ تاکہ ہمارے لیے مواقع زیادہ بنائے۔ اگر ایک شب معین ہوتا اور اس شب میں کوئی آ جاتا، کوئی نہیں پہنچ پاتا، جو آ بھی جاتے کیا معلوم اس شب میں قلبی آمادگی کے ساتھ آتے یا قلبی آمادگی کے بغیر آتے، اس شب اپنی تقدیر بنا سکتے یا نہ بنا سکتے۔ اس لیے خدا نے کئی مواقع رکھے، اگر ایک موقع ضائع ہو تو دوسرا موقع، ایک موقع مل گیا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اگلے مرحلے میں اس کی بھی تکمیل کر سکے۔ اس لیے یہ رمضان کے آخر تک جتنی طاق راتیں ہیں یہ شب قدر احتمالات ہیں، اس لیے یہ ہم اجتماعی طور پر کر رہے ہیں، لیکن اگر اجتماعی نہ بھی ہو تو اگر ہمیں توفیق حاصل ہو جائے تو ہم کسی بھی طاق رات کے اندر اگر موقع فراہم ہوتا ہے تو اس میں خلوت میں، اپنی تنہائی میں، اپنی تیاری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں ان شبہائے رمضان کو گزارنا چاہیے۔ ان توفیقات کے حصول کے لیے خصوصاً آج کی شب جو بہت ہی اہم شب ہے، شب قدر کی، اس میں ایک توفیق جو خدا نے ہمیں یہ عطا کی کہ یہاں تک پہنچا دیا اپنی بارگاہ میں، اب پہنچا کر یہاں پہ جو کچھ کرنا ہے وہ ہم نے خود کرنا ہے۔ خدا نے ہمیں باقی تمام امور سے چھڑا کر یہاں پہ پہنچایا، یہاں پہنچ کے بیدار رہنا، باشعور رہنا، جاگتا ہوا رہنا، اپنے مقصد کی طرف متوجہ رہنا اور اپنی آرزو و مقصد کو خدا سے لے کے جانا، یہ ہمارا کام ہے۔ اس لیے آج کی شب توفیقات کے لیے، آج کی شب اپنی تقدیر سازی کے لیے، آج کی شب گزشتہ شبوں میں اور گزشتہ ایام میں جو کمی کوتاہی رہی ہے ان کی بھی تکمیل کی
حصول کے لیے اور توفیقات الہی کے لیے مل کر ایک دفعہ باواز بلند صلوات پڑھ لیجئے گا. اللہ محمد محمد وعجل. جس طرح آیت مجیدہ کے اندر سورہ قدر میں خداوند متعال نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بتحقیق ہم نے اسی رات لیلۃ القدر میں، شب قدر میں قرآن نازل کیا، ہدایت کو نازل کیا. اور ایک تو خدا نے یہ فرمایا کہ قرآن اسی شب نازل ہوا. اب انشاءاللہ آگے ہم وضاحت کریں گے کہ نزول قرآن سے مراد کیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے واضح ہوگا تو سمجھ میں آئے گا کہ نزول قرآن کسے کہتے ہیں. اور اس کے فوراً بعد خداوند متعال نے شب قدر کی اہمیت، شب قدر کی حیثیت اور شب قدر کی حقیقت کیا ہے اس کا اشارہ ہماری طرف خداوند متعال نے کیا، اور بہت ہی تاکیدی انداز میں. اور یہی انداز ہم بھی اپنے روزمرہ زندگی اور گفتگو میں استعمال کرتے ہیں. جب آپ کسی چیز کی طرف ضرورت سے زیادہ تاکید کرتے ہیں تو یہی لہجہ آپ استعمال کرتے ہیں جو خداوند متعال نے کیا. فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پہلے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے اندر ہم نے قرآن نازل کیا، پھر فوراً فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے. یہ اس وقت جب ہم بیان کرتے ہیں نا کہ جب ایک چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہو، ایک حقیقت کی بہت زیادہ اہمیت ہو، اس وقت ہم اسی انداز میں جملہ استعمال کرتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تمہیں کیا معلوم. مثلا جب آپ اپنا کوئی مشکل بیان کرتے ہیں کسی کے سامنے، اپنی کسی مصیبت کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس مصیبت نے آپ کو شدید تکلیف دی ہے، تو آپ یہی کہتے ہیں نا کہ تمہیں کیا معلوم میرے ساتھ کیا ہوا. پہلے بیان کرتے ہیں لیکن اس بیان کو کافی نہیں سمجھتے، کیونکہ دوسرے نے سنا ہے اور سننے والا کسی اور پر گزری ہوئی مصیبت کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتا. صرف سننے سے وہ مصیبت کتنی شدت کی تھی اسے اندازہ نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ سنا کر بھی بتا کر بھی کہتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم میرے ساتھ کیا ہوا، ان دنوں میں اس موقع پر میرے ساتھ کیا کچھ گزرا، تمہیں اندازہ ہے، تمہیں کیا معلوم. اور کبھی بھی اندازہ نہیں ہوگا، سن کے اندازہ نہیں ہوگا. بہت ساری چیزیں سن کر انسان اس حقیقت کو درک نہیں کر سکتا. مثلا عمر بھر بلتستان میں زندگی بسر کرنے والا ایک فرد جس نے بلتستان سے باہر کبھی سفر نہیں کیا، اسے اگر آپ بتا دیا جائے کہ ملتان کے اندر گرمی اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ ٹیمپریچر 50 درجے تک پہنچ جاتا ہے، یہ انسان یقیناً اپنے اظہارات کرے گا اور افسوس بھی کرے گا جو ملتان میں رہتے ہیں ان پر، اور اس گرمی پر حیرت زدہ بھی ہوگا، لیکن اسے اندازہ نہیں ہوگا کہ 50 درجے کی گرمی ہوتی کیا ہے. 50 درجے کی گرمی میں انسان پر کیا گزرتا ہے. جس نے 20-30 درجے سے اوپر کی گرمی کبھی محسوس ہی نہ کی ہو، وہ سننے پر کبھی بھی اس حقیقت کو درک نہیں کر سکتا. اس کے لیے اسے ملتان جانا پڑے گا. اور جولائی اگست کی گرمی میں، حبس کی گرمی میں، جب پاکستان میں بجلی بھی نہ ہو، لوڈ شیڈنگ ہو، اور ملتان کے کسی چوک پر دھوپ کی تپش میں 1 گھنٹہ کھڑا ہو جائے، پھر اسے پتہ چلے گا کہ 50 درجے کی گرمی ہوتی کیا ہے. بلتستان میں ٹھنڈے چشمے کے پاس ٹھنڈے سرسبز جگہ پہ بیٹھ کے ملتان کی گرمی کا سن کر اندازہ نہیں ہوتا. اسی طرح ملتان میں رہنے والا اسے بتا دیا جائے کہ بلتستان میں -20 سردی ہوتی ہے سردیوں میں، وہ سن کر حیران تو ہوگا، لیکن وہ سردی ہوتی کیا ہے، اس سردی میں انسان پر کیا اثر پڑتا ہے، کتنی مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے، اس کا اندازہ
نہیں ہوتا جب تک وہ اس سردی میں نہ آئے اور یہاں پہ رہ کر سردی کو محسوس نہ کرے۔ خداوند متعال نے اس حقیقت کو، اس بڑی حقیقت کو، گہری حقیقت کی طرف ہماری توجہ مبذول کرنے کے لیے یہ لہجہ استعمال کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ کوئی عام شب نہیں ہے۔ جس طرح یہی جملہ ایک بہت ہی بزرگ ہستی نے، غالباً آیت اللہ، ایک بہت عظیم شخصیت جو اس وقت موجود ہیں، انہوں نے، آیت اللہ جوادی آملی نے غالباً امام خمینی کے بارے میں یہی جملہ استعمال کیا۔ ایرانی قوم کے سامنے فرمایا مل خمینی وما ادراک مل خمینی، خمینی کیا ہے، خمینی کون ہے اور تمہیں کیا معلوم خمینی کیا ہے۔ قرآن کا لہجہ آپ استعمال کر سکتے ہیں نا، امام خمینی، کیونکہ ہم امام خمینی کو کیا سمجھتے ہیں، ایک فقیہ، ایک مجتہد۔ جس طرح ہے نا ڈھیر سارے مجتہد ہیں، ڈھیر سارے فقہا ہیں، ان میں ایک فقیہ امام خمینی ہے۔ اور فقیہ کا تعارف ہمارے ذہن میں یہ ہے جو خمس لیتا ہے، خمس دیتا ہے، اور توضیح لکھتا ہے، فتوے دیتا ہے، ہاں جی، اور لوگوں کے حصار میں ہوتا ہے، اس کا ایک بڑی عزت ہوتی ہے، شان ہوتی ہے۔ یہ تو اس ذہنیت کو دور کرنے کے لیے آیت اللہ جوادی آملی نے، خمینی شناس اس انسان نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، مل خمینی وما ادراک مل خمینی، تمہیں کیا معلوم خمینی کیا ہے۔ تم نے خمینی کو ایک فقط عالم سمجھا، ایک فقیہ سمجھا، خمس لینے والا ایک مجتہد سمجھا، جبکہ خمینی ہماری تصور، ہماری سوچوں سے بھی بڑھ کر ایک شخصیت کا نام ہے۔ ہماری اتنی محدود اور کم فہم سوچوں میں خمینی نہیں آ سکتا۔ خمینی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انسان کے وجود میں اتنا ظرف ہونا پڑے گا، اس کے ذہن میں اتنی وسعت ہو اور اس کے قلب میں اتنی گنجائش ہو کہ خمینی کی حقیقت کو سمجھ پائے۔ اور خود امام خمینی نے اسی طرح جملہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محققین دن رات بیٹھ کر عمر بھر تلاش اور جستجو کرے، علمی تحقیق کرے اور تاریخ کو کھنگالے، اپنی عقل اور ذہن کے دریچے کھول کر غور و فکر کرے اور علوم حاصل کرے، کہہ رہے پھر بھی حقیقت فاطمیہ تک نہیں پہنچ سکتا، جناب زہرا کی حقیقت تک کی درک نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ حقیقت ایک لامحدود حقیقت ہے، غیر معمولی ایک بڑی حقیقت ہے، ایک نورانیت ہے، اور جو ظرف جس کے اندر اس حقیقت کو لینا چاہ رہے اس کے اندر تنگی ہے، اس کے اندر محدودیت ہے، اور ایک غیر محدود چیز ایک محدود شے کے اندر نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے انسان جس نے سمجھنا ہے اس کے وجود میں بھی اتنی وسعت ہونی چاہیے جتنی اس حقیقت کی وسعت ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ اب ہم امام خمینی کے یہ جملہ لے کر بی بی کے معرفت کی کوشش ہی نہ کریں، کیونکہ یہ تو ہمارے بس میں ہی کل حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جتنا ہمارا ظرف ہے اور جتنی ہماری کوشش ہے اتنی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی ہمیں، اور اتنی ہی کافی ہے ہمارے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے۔ حقیقت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا میں سے ایک حصہ بھی اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے۔ کل حقیقت کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے نا، وہ حقیقت غیر معمولی حقیقت۔ اسی طرح اب لیلۃ القدر خدا نے یہ تاکید کی تو ہم یہاں پہ کہے کہ لیلۃ القدر ہمارے بس سے باہر ہے، ہماری سطح سے باہر ہے۔ جس طرح ہمیں یہ نعت بھی بتایا ہے نا سب سے معروف، تو کجا من کجا، یعنی تو کجا من کجا، وہ اسی مفہوم کے مطابق ہے۔ یا رسول اللہ تو کجا من کجا، میں خاکی، میں گناہگار، میں عاصی، آپ نوری، آپ سراپا نور، آپ سراپا کمال،
آپ سراپا محبوب خدا اور میں ایک انتہائی حقیر ذلیل اور بے حیثیت انسان، لہٰذا کیا کریں، میں نعت پڑھ سکتا ہوں بس، باقی آپ کی سیرت، آپ کا کردار اپنانا میرے بس میں نہ، یہ نہیں کہہ سکتے۔ کل حقیقت سمجھ میں آنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن قرآن فرما رہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اگر اس سے ہدایت لے کے اپنی زندگیاں سنوار نہیں سکتے تو قرآن کبھی بھی یہ جملہ ارشاد نہ فرماتا۔ اب بات ادھر آ گئی تو ہم یہاں پہ یہ نکتہ بھی بیان کرتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام، رسول خدا سے لے کر امام عصر تک اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تمام معصومین، ان کے بارے میں ہمارے ذہن میں ایک چیز ہے کہ وہ معصوم ہے، میں گناہگار ہوں، میں غیر معصوم، تو معصوم کو میں کدھر سمجھ سکتا ہوں، معصوم کی حقیقت میں کیسے درک کر سکتا ہوں، یہ کہہ کے فوراً دوسرے دروازے سے ہم نکل جاتے ہیں، کیونکہ جب یہ کہیں گے تو ہم آزاد ہیں نا، رسول اللہ جو کچھ کرتے تھے میں کدھر کر سکتا ہوں۔ کسی کو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ اس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے، تو ہم کہتے ہیں وہ تو رسول اللہ تھے نا، میں تو ایک گناہگار انسان ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میں کیسے تقلید کر سکتا ہوں اس روش کو، نہ، یہ بھاگنے کی کوشش ہے۔ قرآن فرما رہے کرنا ہے تقلید، اپنی بساط کی حد تک کرنا ہے۔ یہاں پہ ان ہستیوں میں، ان معصومین میں، انبیاء میں اور ائمہ میں ان کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک ان کی ذات، ان کی حیثیت، ان کا مقام، ان کی فضیلت، ان کا مرتبہ جو خدا نے ان کو عطا کیا ہے، اس حقیقت کو کوئی بھی انسان درک نہیں کر سکتا، اور اگر اس حقیقت میں زیادہ انسان ذہن لڑائے اور اس وادی میں گھسنے کی کوشش کی تو قوی احتمال ہوتا ہے کہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حقیقت ایسی ہے، ہماری بس میں نہیں ہے، جو ان کو خدا نے خاص مقام عطا کیا۔ لیکن ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو، جس پہلو کی طرف ہمیں حکم دیا، تاکید کی کہ اس پہلو کو سمجھنا ہے اور اس پہلو کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بنانا ہے، وہ ان ہستیوں کی سیرت ہے۔ سیرت کو سمجھنا ہے اور سیرت کو ہم نے کاپی کرنا ہے۔ اسوہ جو ہمیں کہا گیا ہے، رسول اللہ اسوہ ہیں، معصومین اسوہ ہیں، اسوہ سے مراد یہ ہے کہ ان کی سیرت کو سمجھ کے، اور سیرت کا معنی عموماً ہمارے ذہن میں یہ کہ تاریخ، رسول اللہ کے دور میں جتنے واقعات ہوئے ہیں، آپ اگر دیکھ بھی لیں، سیرت کی کوئی کتاب، سیرت رسول اللہ کی کتاب آپ نکالیں تو اس میں زیادہ تر آپ کو تاریخ ملے گی، جبکہ تاریخ الگ ہے، سیرت الگ ہے۔ سیرت واقعات کو نہیں کہتے، رسول اللہ کے دور میں جو کچھ واقعات وہ تو تاریخ ہو گئے ساری۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت طرز زندگی، لائف سٹائل۔ آج کی انگلش زبان جو ہماری مادری زبان کی جگہ پہ آ گئی ہے، اس میں لائف سٹائل کو کیا کہتے ہیں؟ سیرت، طرز زندگی۔ رسول اللہ کی زندگی کے تمام امور میں ایک طرز تھا، طرز، ایک روش، ایک انداز تھا رسول اللہ کا، اس انداز کو اپنانا، اسی کو اسوہ کہا جاتا ہے، اسی کو سیرت کہا جاتا ہے۔ مثلاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے تھے، عام بول چال میں، ممبر پہ، اجتماع میں، محفل میں کس طرح گفتگو بیان فرماتے تھے، موجود ہے، کتب سیرت میں موجود ہے۔ اس روش کو اپنانا ہے اور اپنا سکتے ہیں، یہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے۔ رسول اللہ اس طرح گفتگو نہیں فرماتے تھے کہ جس طرح ہمارے لیے ناممکن ہو۔ وہ روش، جس انداز میں رسول اللہ گفتگو کرتے تھے، رسول اللہ بیٹھتے تھے، محفل میں بیٹھتے تھے، کھانے کی دسترخوان پہ بیٹھتے تھے، کہیں بھی بیٹھتے تھے، بیٹھنے کا انداز کیسا ہوتا تھا یہ ہمیں پتہ کرنا ہے، اور ہم نے اسی طرح بیٹھنا ہے جس طرح رسول اللہ بیٹھتے تھے، کیونکہ قرآن فرما رہے کہ رسول اللہ تمہارے لیے اسوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اب رسول اللہ جس معرفت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جس خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے،
ہم کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے اس طرح، جتنی بھی کوشش کرے اس طرح نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن جس روش کے ساتھ پڑھتے تھے اس روش کو ہم اپنا سکتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ بھرپور تیاری کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہماری طرح نہیں پڑھتے تھے، کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے اٹھ کے آ کے نماز میں شامل ہوتے ہیں، جو لباس پہنا ہوا ہے وہی پہن کے۔ رسول اللہ تیاری کرتے تھے، جس طرح ابھی ہم میں سے کسی کو صبح یہ خوشخبری مل جائے، ہاں جی سی ایم نے آپ کو اپنے دفتر میں بلایا ہے، یہ ہے نا ہر ایک کے خواب ہے نا، خوشی ہے، فوراً سٹیٹس پہ لگائیں گے، ہاں جی سی ایم کا دعوت نامہ فوراً سٹیٹس پہ لگائیں گے اور سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ فوراً نشر کریں گے۔ کتنی تیاری کریں گے آپ؟ جو سوٹ پہلے سے موجود ہیں وہ شاید آپ کے لیے کم پڑیں گے، آپ نیا سوٹ سلوائیں گے، بنا بنایا سوٹ مارکیٹ سے لے لیں گے سی ایم آفس جانے کے لیے، نہائیں گے، خوشبو لگائیں گے، ہاں جی آئینہ دیکھیں گے 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ، اور خصوصی اہتمام کے ساتھ آپ سی ایم آفس جائیں گے۔ ایسا کریں گے نہیں کریں گے؟ کرتے نا، جب کسی بڑے سے ملنا ہو کتنی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں ہم، اور خدا کی بارگاہ میں جب آنا ہو تو کوئی تیاری کرتے ہیں، اس کو تیاری کی ضرورت سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ سب سے زیادہ تیاری نماز کی کرتے تھے، خصوصی لباس رسول اللہ کا ہوتا تھا نماز کے لیے، خوشبو لگاتے تھے نماز کے لیے، خصوصی خوشبو ویسے بھی پسند تھی رسول اللہ کو، لیکن نماز کے لیے خصوصیت کے ساتھ بھرپور اہتمام تیاری کے ساتھ۔ یہ روش ہے، یہ روش تو ہم اپنا سکتے ہیں نا، نماز میں یہ روش اپنا سکتے ہیں ہم۔ اور رسول اللہ کھانا کھاتے تھے، روایات میں بھی ہے کہ غلاموں کی طرح کھانا کھاتے تھے، غلاموں کی طرح یعنی عاجزی کے ساتھ، بغیر غرور کے، تکبر کے بغیر، جس طرح عام لوگ بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ ایک ایک چیز بیان کی ہوئی ہے، رسول اللہ چلتے تھے، وہ روش بھی بتائی ہوئی ہے۔ ہر کام جو رسول اللہ اور معصومین کرتے تھے اس میں ایک طرز اور روش اور انداز تھا، اس انداز کو اپنانا اسوہ کہلاتا ہے۔ اس پہلو میں ہمیں نہیں ڈالا گیا، اس پہلو کی طرف ہمیں متوجہ نہیں کیا، ہم زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں مقام رسول اللہ کو درک کرنے کے لیے، فضیلت رسول اللہ، فضیلت امیر المومنین کو درک کرنے کے لیے اس وادی میں گھستے ہیں، گھستے ہی وہیں سے ہی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ امیر المومنین کا مقام میں کیسے درک کر سکتا ہوں جس کی کوئی نہ علمی حیثیت ہے، نہ ایمانی کوئی سطح ہے، نہ قلبی کوئی آمادگی ہے۔ غیر آمادہ انسان کے اوپر جب اتنی عظیم ہستی کی نورانی شعائیں پڑتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے نا، برداشت نہیں کر پاتا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، محب غالن مبغض قالن، محبت میں جو غالی بن جاتے ہیں، بغض میں جو قالی بن جاتے ہیں۔ محبت لیکن معرفت کے بغیر، جس پہلو میں جانا چاہے تھا سیرت اسوے کو چھوڑ کر امیر المومنین کی ذاتی کمالات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک مقام پہ آ کے خدا کو نیچے کر کے امیر المومنین کو اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ پہلو ہمارے لیے اہم ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کا یہ ایک الگ بات آپ کی خدمت میں عرض ہوئی۔ قرآن کریم کے اندر سورہ قدر کے اندر جو ہمیں جس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ قرآن کریم خدا نے نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ نزول قرآن کسے کہا جاتا ہے مومنین کرام؟ اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں ہے کہ نزول قرآن سے مراد کہ خداوند متعال قرآن پہلے آسمان پہ تھا اور خدا بھی آسمان پہ ہے، اور آسمان سے یہی قرآن حضرت جبرائیل کے ذریعے ورق ورق سورہ سورہ کر کے آیت آیت کر کے رسول اللہ تک پہنچایا۔ اور جبرائیل کا میں نے پچھلے مجلس میں اشارہ کیا تھا نا کہ فرشتے کی تصویر ہمارے ذہن میں موجود ہے نا، ایک جانور سی جسم ہے اور سر کوئی خاتون والا ہے، اس کے اوپر پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے کی تصویر مختلف جگہوں پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ جبرائیل اس طرح پر سے اڑتے ہوئے، کہا بھی ہے نا کتنے قصیدوں میں ہیں، فلاں کے پر جل گئے تھے اور وہ پر
امام حسین نے کیا کیا؟ شفا دی ہے۔ یہ مثال کے لیے، تمثیل کے لیے، بات سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے۔ جیسے کہ حور کے بارے میں کہا ہے قرآن نے، حور کا تذکرہ کیے، ہمارے ذہن میں حور کی کیا تصویر ہے؟ اگر یہ تصویر ہر ایک کو بتائے کاغذ قلم دے کے کہ حور کی ذہن میں جو تصویر ہے وہ نکالیں، تو پھر اس کا ایک تصویری نمائش رکھیں تو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ذہن میں حور کی کیا تصویر ہے۔ وہ ہمارے ذہن میں، حقیقت میں حور کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ذہن میں کہ قرآن اسی طرح نازل ہوتا ہے، آسمان سے نیچے نازل ہوتے ہیں رسول اللہ کے پاس، ایسا نہیں ہے۔ نزول قرآن کا معنی یہ ہے کہ قرآن کلام الہی تھا اور بشر کے دسترس میں نہیں تھا، بشر کے رسائی میں نہیں تھا، لیکن یہ کلام ہے بشر کے لیے، ہے بشر کے لیے، بشر کی ضرورت کے لیے، بشر کی ہدایت کے لیے، لیکن یہ بشر کی رسائی میں نہیں تھا، یہ عرش الہی پہ تھا، یہ ملکوت میں تھا۔ خداوند متعال نے اپنے ارادے سے، اپنے لطف سے اس کو انسان اور بشر کی رسائی میں دیا اور بشر کی پہنچ میں دیا۔ اس انسانی رسائی سے باہر موجود حقیقت کو انسان کی رسائی اور دسترس کے قابل بنانا، اس کو نزول قرآن کہا جاتا ہے۔ البتہ نزول کے اور بھی معنی بھی ہیں، جیسے قرآن نے کہا کہ انزل من السماء ماء، ہم آسمان سے کیا کرتے ہیں؟ بارش، پانی نازل کرتے ہیں۔ پانی کا نزول اسی طرح ہے، بارش کا نزول کیوں؟ اس لیے کہ بارش، پانی مادی شے ہے، مادی شے کا نزول اسی طرح ہو سکتا ہے۔ پہاڑ پہ آپ جاتے ہیں، نیچے نزول ہو سکتا ہے کیونکہ اوپر سے نیچے آپ نے آنا ہے، جہاز سے نیچے، ہیلی کاپٹر سے نیچے نزول ہو سکتا ہے، لیکن ہر جگہ نزول کا یہی معنی ہم نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ مثال ہم لیتے ہیں کہ وزن یا میزان، میزان کا لفظ قرآن نے، روایات نے استعمال کیا کہ روز حشر روز میزان بھی ہے، قیامت کے دن میزان تولے گا ہر ایک کے اعمال کو۔ کیسے تولیں گے؟ اب ہم نے دنیا میں میزان کے مصداق دیکھے ہوئے نا، آلو پیاز تولنے کا ہم نے طریقہ دیکھا ہوا ہے منڈی میں، تو ہم ذہن میں یہ ہے کہ ادھر بھی کوئی ترازو ہوگا اور وہاں گٹھری گٹھری اعمال، بوری بوری تولیں گے۔ اعمال تو کوئی مادی شے تو نہیں کہ جن کو اس طرح تولے، خود مادی شے تولنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف ترازو ہیں۔ آلو پیاز تولتے ہیں اور ترازو ہیں، کپڑا تولتے ہیں۔ آپ کبھی بھی آلو پیاز کی طرح کپڑے کو کلو میں تو نہیں تولتے نا، کپڑے کو، کپڑا ناپنے تولنے کا اپنا الگ ایک معیار ہے، اپنا ایک میزان ہے۔ زمین ناپتے ہیں، زمین تولتے ہیں ہم، زمین کی ناپ تول کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ خود مادی چیزوں میں میزان کا ایک پیمانہ نہیں ہے، تو غیر مادی چیز کو ناپنے کا اور معیار، جس طرح روایات میں ہے کہ قیامت کے دن، قرآن کی آیت بھی ہے، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، کیوں کھڑا کیا جائے گا؟ اس لیے۔ اب روایت دیگر کے اندر موجود ہے امام کون ہوتا ہے۔ امام کا لغوی معنی بھی یہ ہے کہ امام میزان، پیمانہ، شخصیتوں کو، کرداروں کو تولنے کے پیمانے اور میزان امام کو کہا جاتا ہے۔ ہر انسان کو امام کے ساتھ رکھا جائے گا، کیونکہ امام کا ایک کردار ہے، امام کا ایک راستہ ہے، امام کی ایک شخصیت ہے۔ اب جس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ میرا امام ہے، اس کو اس کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، دعوے کے ساتھ نہیں، البتہ جو دنیا میں دعویٰ کیا ہے امام کا، اس کے ساتھ نہیں، بلکہ جس امام کے ساتھ اس کا کردار مشابہ ہے، اس امام کے ساتھ اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ یوم اناس کل بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب ہم تو وہاں
شکوہ کریں گے خدا کے بارگاہ میں، خدایا ہمارے امام تو امیر المؤمنین ہیں، ہمیں کسی اور کے ساتھ. خدا یہی بتائے گا کہ دعویٰ میں امیر المومنین تھے لیکن کردار میں علی سے تمہارا کوئی بھی مشابہ نہیں ہے، تمہارے کردار میں کوئی بھی شباہت علی سے نہیں، لہذا تمہارا امام وہ ہوگا جس کے کردار کے ساتھ تمہارا شباہت ہوگی. یہ جن کو ہم دنیا میں امام مانتے ہیں نا، قیامت میں انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا اور بھاگیں گے ہر انسان اس سے. کیوں؟ وہ اصلاً کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے. جس کو دنیا میں ہم اپنی دنیا کے لیے، لذتوں کے لیے، خواہشات کے لیے امام بنایا ہوا تھا. امام یعنی جس کے پیچھے چلے، نہ جس کے قصیدے پڑھے، نہ جس کے گن گائے، بلکہ عملی زندگی میں جس کے پیچھے چلے وہی امام ہے حقیقت میں. بے شک آپ اس کو امام کا لفظ استعمال نہیں کرتے لیکن عملاً وہی امام ہے. کیوں؟ آپ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے اور قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو قرآن کریم کا نزول یعنی قرآن کو عام فہم اور ہماری دسترس کے مطابق بنایا. اور یہ کب ہوگا یہ نزول؟ ایک نزول تو قلب مطہر رسول اکرم پہ ہوا، یہ اسی وقت ہوا شب بعثت، روز بعثت اس کا آغاز ہوا اور رسول اللہ کے قلب نازنین پہ قرآن کا نزول ہوا مکمل. لیکن یہی قرآن جو قلب رسول اللہ پر نازل ہو کر بشر اور امت تک رسول اللہ نے پہنچایا ہماری زبان میں، اس قرآن کو ہر انسان کے، ہر مومن کے دل پہ نازل ہونا باقی ہے. ابھی رسول اللہ کے قلب پہ نازل ہونے سے مجھے ہدایت ملے گی؟ وہ تو رسول اللہ نے ہدایت لیا نا، لیکن مجھے ہدایت کب ملے گی؟ جب یہی قرآن میرے دل پہ بھی نازل ہو جائے. پڑھ تو لیتے ہیں نا ہم قرآن کی عربی پڑھنے سے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتی. قرآن کا تعلق ایک نور ہے، ہدایت ہے. ہدایت کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، دل سے ہے. اور جب تک یہ جو کاغذ پہ ہے، جو آواز کی صورت میں، جو الفاظ کی صورت میں ہے، یہ ہمارے قلب پر منتقل نہیں ہوگا، اس وقت تک قرآن کی ہدایت ہمارے وجود تک نہیں پہنچے گی. کیونکہ یہ ذہن کے لیے نہیں ہے. میں نے حدیث بھی آپ کی خدمت میں نوٹ کیا ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. امام فرماتے ہیں کہ تعلم القرآن، قرآن سیکھو، فإنہ احسن الحدیث. کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے بہترین کلام ہے، سب سے بہترین کلام ہے. وَتَفَقَّهُ، اور تفقہ کرو، گہرائی سے سمجھو. گہرائی سے تفقہ اسی لیے کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی گہرائی سے سمجھنا، عمق سے سمجھنے کو تفقہ و فقہ کہتے ہیں یا فقیہ کہتے ہیں. جس نے دین کو گہرائی سے سمجھا ہو، گہرائی سے سمجھو. کیوں؟ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، یہ دلوں کی بہار ہے. قرآن دلوں کی بہار ہے. دل کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ. کب سمجھ میں آئے گا قرآن؟ کیمسٹری ٹھیک ہے، آپ کا ذہن مطمئن ہو، ذہن اگر تھکا ہوا نہ ہو، کیمسٹری سمجھ میں آ جائے گا، میتھ سمجھ میں آپ کو آ جائے گی. لیکن قرآن سمجھنے کے لیے ذہن کے ساتھ ساتھ قلب کی آمادگی ضروری ہے. کیونکہ جب تک قلب میں نہیں اترے گا یہ ہدایت انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اور اسی کے لیے مومنین کرام شب نزول قرآن کو ہم نے گھروں میں رکھا ہوا ہے، قرآن کو طاقچوں میں رکھا ہوا ہے، قرآن کو جیبوں میں رکھا ہوا ہے، موبائل میں رکھا ہوا ہے. لیکن یہ قرآن ہم نے قلب پہ اتارنا ہے شب قدر میں. اور شب قدر اسی لیے خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا کہ رات کی اس تاریکی میں، خدا ہمیں زحمت تو نہیں دینا چاہ رہا ہے نا. کیوں خدا نے ہمیں رات کے وقت، دن میں بھی کر سکتا تھا خدا، دن کے وقت بھی یہ اعمال رکھ لیتے نہ، رات کو اس لیے کہ رات کو آپ کی کوئی اور مصروفیت نہیں ہوتی، آپ کی توجہ، آپ کے اذہان کہیں اور نہیں جاتے، سکون. قرآن کریم خود فرماتا ہے کہ رات کو کیوں رکھا ہم نے؟ سکون کے لیے.
انسانوں کے سکون کے لیے، دن کو معاش کے لیے، دن کو اپنی روزمرہ زندگی کی ضروریات پوری کرنے اور دیگر امور کے لیے رکھا ہے، رات کو سکون کے لیے رکھا ہے۔ اس سکون کے وقت میں خدا نے ہمیں اس عظیم فریضے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بلایا ہے رات کو، تاکہ قلب ہمارا آمادہ ہو۔ اور کیسے آمادہ ہو؟ دو کام مومنین کرام، شب قدر ایک تو تقدیر سازی ہے، جس کا پچھلے گفتگو میں ہم نے عرض کیا، تقدیر جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنانا ہے، اور ایک نزول قرآن۔ نزول قرآن نہ رسول اللہ کے اوپر جو نازل ہوا وہ تو ہو گیا، لیکن ہر ایک کے قلب پہ نازل ہونا باقی ہے، اور ہو سکتا ہے۔ جتنا قلب میں گنجائش ہوگی، جتنا ہم اپنے قلب کو آمادہ کریں گے، اتنا قرآن کا نور ہمارے قلب میں آ جائے گا۔ کسی کے قلب میں تھوڑی گنجائش ہو اتنا آئے گا، کسی میں زیادہ گنجائش ہو اتنا قرآن اس کے قلب کے اندر منتقل ہوگا۔ محمد وآل محمد صلوات اللہ۔ اور اس قلبی آمادگی کے لیے، لیلۃ القدر کے لیے، تقدیر سازی کے لیے بھی قلبی آمادگی چاہیے۔ کیوں؟ تقدیر سازی، اس کی طرف میں اشارہ کروں گا، قرآن کریم کا نزول قلب پہ ہوتا ہے۔ قرآن کا سارا تعلق، جس طرح امیر المومنین نے فرمایا، قرآن ربیع القلوب ہے، قلوب کی بہار ہے، دلوں کی بہار ہے۔ قرآن دلوں کو آمادہ کرتا ہے، دلوں کے اندر آمادگی پیدا کرتا ہے، اور دل کے اندر آمادگی کے لیے قلوب کو آمادہ کرنا پڑے گا۔ ابتدائی ایک آمادگی ہماری طرف سے، تاکہ قرآن آئے، اور جب قرآن آ جائے باقی آمادگی قرآن خود کر دیتا ہے۔ پھر اس انسان کو اٹھاتا ہے قرآن، اس انسان کا چین و سکون ختم کر دیتا ہے۔ مومنین کرام، ابھی بھی تو چین و سکون تو نہیں ہے نا ہمارے پاس، نہیں ہے نا؟ کس کے پاس ہے آپ بتائیں؟ اس وقت کس انسان کے پاس چین و سکون ہے؟ اس وقت سب سے نایاب شے جس کی تلاش میں صبح و شام ہر انسان دوڑتا ہے لیکن پھر بھی نہیں ملتا، وہ چین اور سکون ہے۔ پیسہ اسی کے لیے بہاتا ہے، لوگ بڑی بڑی بلڈنگ بناتے ہیں، شاید اس بلڈنگ میں بیٹھنے سے چین و سکون ملتا ہے۔ لوگ نایاب اور مہنگی ترین گاڑیاں 40 لاکھ زیادہ دے کے بھی دوسروں کو پیچھے چھوڑ کے خریدتے ہیں، اس گمان میں شاید اس گاڑی میں بیٹھنے سے مجھے چین و سکون۔ اپنے ارد گرد حلقہ بناتے ہیں، مجمع لگواتے ہیں، پروٹوکول بناتے ہیں، نعرے لگواتے ہیں، شاید کہ اس کے ذریعے مجھے چین و سکون مل جائے۔ یہ کرتے ہیں نا ہم مختلف، یہ ہم نے خود چین و سکون کے لیے راستے ڈھونڈے ہیں۔ شہرت کی منزل پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ جب میں شہرت کے اوج پہ پہنچوں گا تو شاید مجھے چین و سکون مل جائے۔ لوگ پوری دنیا سے ہمارے علاقے میں آتے ہیں، بلتستان گھومنے کے لیے، اصل گھومنے نہیں آتے، چین و سکون کے لیے آتے ہیں۔ شاید ان علاقوں میں جا کے، ان پہاڑوں کے دامن میں، اس خوبصورت علاقے میں جا کے چین و سکون مل جائے، لیکن غلط جا رہے ہیں ہم۔ خدا نے چین و سکون کے لیے ایڈریس اور دیا ہے قرآن کریم کے اندر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ توجہ اختیار کریں، اللہ فرما رہے متوجہ ہو کہ اطمینان و سکون فقط ذکر الہی سے ملتا ہے۔ قلوب کو اطمینان ذکر الہی سے ملتا ہے، لیکن ہم فقط خدا کے رہنمائی کیے ہوئے راستے کو چھوڑ کر ہر راستہ اپناتے ہیں تاکہ سکون مل جائے۔ کیسے ملے گا؟ وہاں سے تو ملنا ہی نہیں ہے، وہاں سے مزید سکون خراب ہوگا۔ اس بے سکونی کے دور میں، اس سکون کے انتظار میں لوگ کیا کیا کر رہے ہیں؟ مزید اذیتوں میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں سکون کی تلاش میں، جبکہ سکون قلب کو کیسے ملے گا؟ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ زمین کو سکون کس چیز سے ملتی ہے؟ بہار سے۔ خزاں سے تو نہیں ملتا نا، خزاں سے تو زمین مزید ویران ہو جاتی ہے۔ سردی کے موسم سے تو زمین کو سکون نہیں ملتی، زمین کو سکون تب ملتی ہے جب بہار کا موسم آتا ہے۔ اسی لیے زمین ہر چیز اگلنا شروع کر دیتی ہے اپنے اندر سے، جوش میں آتا ہے، زمین جذبے میں آتا ہے، اور ہر چیز جو زمین میں ڈال دے وہ نکال کے آپ ایک چیز ڈالتے ہیں، وہ 10 گنا کر کے آپ کو واپس
کر دیتی ہے، کیونکہ زمین کی سکون اپنے بہار میں ہے، قلوب کا سکون اطمینان امیر المومنین فرما رہے ہیں قرآن سے. اور قرآن جب نازل ہوگا، قرآن چین و سکون انسان کا ختم کر دیتا ہے. لیکن فرق یہ ہے، ایک چین و سکون جو ابھی ہمارا ختم ہے دنیا کی وجہ سے، شہوات کی وجہ سے، لذتوں کی وجہ سے، ہوائے نفس کی وجہ سے، نفس امارہ کی وجہ سے ہمارا چین و سکون خراب ہے. ایک چین و سکون قرآن بھی ہمارا ختم کرتا ہے، لیکن وہ چین و سکون اس لیے کہ خدا کی تلاش میں، اپنے محبوب کے دیدار میں، اپنے رب سے ملاقات کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے انسان بے چین اور بے سکون ہو جاتا ہے. یہ شہداء جن کا ہم تذکرہ سنتے ہیں اور درک نہیں کر پاتے، یقین جانے ہم شہداء کو، کیوں؟ ان کی الگ دنیا ہے، ہماری الگ دنیا ہے، شہداء کی الگ دنیا ہے، ان کا الگ مقصد ہے، ہمارا الگ مقصد ہے. پس جس کا مقصد مشرق کی طرف ہو وہ اس کو کیا جانے جس کا مقصد مغرب کی طرف ہو. جس کا مقصد دنیا ہو وہ اس کو کیا سمجھے جس کا مقصد خدا ہو. دو متضاد راستوں پہ ہے نا، یہ اس کو کیسے سمجھے گا؟ یہ شہداء آج حماس، فلسطین میں، لبنان میں، شام میں، یمن میں، عراق میں، ایران میں کتنے خوبرو جوان اپنی جوانی اتنی آسانی سے قربان کر رہے ہیں، اتنی خوشی، اتنی آمادگی کے ساتھ. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا، احترام کے لیے ہم پڑھ لیتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ میں جوانی کو بچا کر، ہر راستے سے بچا کر، میں نے کیا کیا آرزوئیں اور تمنائیں اپنے ذہن میں سمایا ہوا ہے، لمبی آرزوئیں جو کبھی پوری ہی نہیں ہوتی. میں نے پڑھنا ہے جی، فلاں ڈگری لینی ہے، اس کے بعد وہ ڈگری، اس کے بعد وہ جاب، اس کے بعد وہ کاروبار، اتنا کمانا ہے، اتنا بینک بیلنس، اتنی گاڑی، اتنا بنگلہ، اتنے پلاٹ، اتنی شہرت، اتنی سیاست. یہ جن کا یہ چکر ہو وہ شہداء کی وادی کو کیسے درک کر سکتا ہے جو ہر چیز چھوڑ کر کسی اور چیز کی تلاش میں نکلا ہو؟ تو دو الگ الگ وادیاں ہیں نا. جس طرح میں نے مثال لی، گرمی میں رہنے والا سردی کو درک نہیں کر سکتا، سردی میں رہنے والا گرمی کو درک، وہاں جانا پڑے گا. کربلا کو ہم کیوں درک نہیں کر پاتے؟ عمر بھر ہم سن رہے ہیں کربلا کو، جو کچھ کربلا میں ہوا. کربلا کے شہداء معصوم کے علاوہ غیر معصوم، بنو ہاشم کے علاوہ جو حتی غلام، آپ ذرا روایتوں میں، کتابوں میں دیکھیں نا، ان کا جملہ انسان سمجھ میں نہیں آتا، یقین جانے کی کیا کہہ رہے. ان کے رجز اور اپنے امام کے لیے اور دشمن کے مقابلے میں جو کچھ بول رہے تھے وہ انسان کے درک سے باہر ہے. درک کرنے کے لیے انسان کو اس ماحول میں اترنا پڑے گا، کربلا بنانا پڑے گا، کربلا برپا کرنا پڑے گا. اس کربلا کے میدان میں اترے آج حزب اللہ کے جوان درک کر سکتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کا جملہ کہ موت میری طرف آئے، میں موت کے اوپر جا کے لپک پڑوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. یہ ایک حزب اللہ ہی جوان درک کر سکتا ہے جملے کو. بلتستان کے ٹھنڈے موسم میں، بلتستان کے بہترین خوشگوار موسم میں اپنے کمرے میں آسائش کے ساتھ صوفے پہ پاؤں رکھے چائے کا چسکا لینے والا حزب اللہ اور حضرت علی اکبر کے اس جملے کو کیسے درک کرے گا؟ جس نے کبھی ہوا کا جھونکا بھی نہ کھایا ہو، جس نے دین کے خاطر کسی سے اونچی آواز میں بات بھی نہ سنی ہو، وہ کیسے حضرت علی اکبر کا یہ عظیم جملہ درک کر پائے گا؟ یا حضرت قاسم کا وہ جملہ کہ میں موت کو شہد سے بھی زیادہ شیرین سمجھتا ہوں. یہ آج حماس کا ایک مجاہد سمجھ سکتا ہے کہ حضرت قاسم کا یہ جملہ کیا معنی رکھتا ہے. آج زمانے کے ظالم اور طواغیت کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ایک جوان وہ سمجھ سکتا ہے کہ کربلا کس حقیقت کا نام ہے، کس خوشگوار راستے کا نام ہے. ہمارے لیے کربلا ایک ڈراؤنا راستہ ہے. کیوں؟ ایسا راستہ ہے جہاں انسان کی جاب بھی خطرے میں، انسان کا مال بھی خطرے میں، اولاد سے بھی دوری، گھر سے بھی دوری، اور دنیا ہر چیز اور آخر میں جان خطرے میں.
اس لیے نہیں آئے نا امیر امام حسین علیہ السلام نے کتنوں کو دعوت دی، 72 لاکھ لوگوں کو دعوت دی، صرف 72 آ گئے۔ لیکن جو آ گئے، روایات ہم سنتے ہیں کہ اتنے آمادہ تھے، اتنا آسان تھا، جتنا کوفہ والے ڈرے ہوئے تھے کربلا کا نام سن کے، اتنا ہی کربلا میں جو پہنچے تھے وہ آمادہ تھے۔ ان کے لیے بہت ہی آسان تھا، واقعاً ان کے لیے شہد تھا، وہ راستہ شہد پینے کی طرح تھا۔ اس لیے کوئی بھی نہیں گیا کربلا چھوڑ کے۔ تو یہ درک کرنا ہے عزادارو، یہ کب ہوگا؟ امام خمینی نے کیسے ایک قوم کو اٹھایا اور اس قوم نے وہ قربانی دی۔ آج ہمارے لیے یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان جوانوں کی قربانی، کیونکہ امام نے ان کے دلوں میں قرآن اتارا، ان کی شخصیت کو قرآن کے مطابق بنایا، اور قرآن کا نور جب ایک قوم کے دل میں داخل ہو جائے، اس قوم کے لیے اس راستے پر چلنا بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن قرآن سے دور ہو کر، فقط قرآن کی سر اور تلاوت پہ مسرور ہو کر، اور قرآن کو استخارے اور فال کی کتاب سمجھ کر، قرآن کو زندوں کے بجائے مردوں پہ پڑھ کر، قرآن کو فقط گھر میں چومنے اور بوسہ لینے کے لیے رکھ کر، ایک قوم کیسے الہی راستے پر چل سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں چل سکتی۔ کیوں؟ قرآن اٹھاتا ہے قوم کو، قرآن ایک قوم کے اندر تحرک ایجاد کرتا ہے، اور یہ تب ہوگا مومنین کرام۔ آج کی شب اگر ہمیں توفیق ہو جائے کہ قرآن کو اپنے قلب پر اتارے، لیکن قلب کو تھوڑا آمادہ کر کے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں روایات میں بتایا، خداوند عالم خود فرماتا ہے نا، کہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور پھر فرماتے ہیں چونکہ ہمارے ذہن میں ہے نا کہ خدا تو بہت دور ہے، ہماری دسترس سے بھی باہر میں زمین پہ خدا عرش پہ، تو زمین سے عرش پر رابطے کا ابھی کوئی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوا جس ذریعے سے میں خدا تک اپنی بات پہنچاؤں۔ تو خدا نے ہمیں سمجھایا میں اتنا دور نہیں ہوں، اقرب الی من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سب سے قریب ترین حقیقت تمہارے سامنے، تمہارے پاس میں ہوں، میں تمہارا رب جو تمہارے قریب ترین ہے، تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب۔ فرمایا انسان اور اس کے دل کے درمیان خدا ہوتا ہے۔ دل دھڑکتا ہے تو انسان زندہ رہتا ہے نا، دل کی دھڑکن، آپ ہاتھ رکھیں سینے پہ تو کتنی سیکنڈ سے بھی کم مدت میں دل دھڑکنا شروع کرتا ہے۔ اس دھڑکن سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی، یہی دل اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر رک جائے، انسان کا وجود ختم ہو جائے گا، اس سے بھی زیادہ قریب خدا ہے۔ وہ خدا جس سے ہم نے آج رات کیا کرنا ہے؟ اپنا رابطہ جوڑنا ہے۔ خدا سے رابطہ جڑ جائے، انسان کا دل آمادہ ہو جاتا ہے، کیوں؟ دل حرم خدا ہے، خدا انسان کے دل میں بستا ہے۔ روایات میں ہے کہ میں تمہارے دل میں بستا ہوں، یہ دل تمہارا ہے نا، یہ میری جگہ ہے، اللہ کے لیے مختص ہے۔ اور اللہ تب تک کسی انسان کے دل میں نہیں آتا جب تک ہم اپنا دل تمام چیزوں سے پاک نہ کر دے۔ کیوں؟ اللہ شرک پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے دل میں تھوڑی دنیا بھی ہے، ساری دنیا نکال دی، تھوڑی رکھی ہوئی ہے، اللہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ شرک ہے یہ، دنیا بھی میں بھی، اللہ کو شرک پسند نہیں ہے۔ دل کو سارا خالی کرنا پڑے گا مکمل آج رات۔ اسی لیے بچوں سے دور، گھر والوں سے دور، کاروبار چھوڑ دیا، ہر چیز، دوست احباب نیند، ہر چیز چھوڑ کے ادھر آئے، اس لیے کہ دل کا تعلق اپنے رب سے جوڑنے کے لیے۔ اگر ایک نظر رحمت دل پہ پڑ جائے، دل آمادہ ہو جائے گا۔ دل آمادہ ہوگا، قرآن دل کے اندر نازل ہوگا، اور اس آمادگی کو باقی بھی رکھنا ہے۔ یہ آمادگی ختم بھی ہو سکتی ہے، اگر آمادہ ہو جائے قرآن کی ہدایت انسان کے دل میں نازل ہو سکتی ہے۔ اور شب قدر جس کو تقدیر سازی کی رات کہا گیا ہے، اور تقدیر ہمارے ہاتھ میں دی اللہ نے کہ خود بناؤ، جس کا معنی بھی ہے تقدیر قدر سے ہے۔ قدر یعنی معین کرنا، اندازے لگانا۔
آپ ابھی کھانا بناتے ہیں، کھانا بنانے میں کھانا بنانے والا اندازہ لگاتا ہے نا کتنے افراد ہیں کھانے والے، اور اتنے افراد کے لیے جو کھانا بنایا جا رہا ہے اس میں کون سی چیز کتنی مقدار میں چاہیے۔ اسی مہارت کا نام کک، اسی کو کہتے ہیں نا، ماہر کھانا پکانے والا، جس کو اندازہ ہو۔ اناڑی بندہ کیوں خراب کرتا ہے؟ اندازہ نہیں ہوتا اس کو، کتنا پانی ڈالنا ہے، کتنا مٹیریل ڈالنا ہے، کتنا پکانا ہے، اور کتنی چیز کتنا ڈالنا ہے، یہی اندازہ نہیں ہوتا، اسی لیے خراب ہوتا ہے۔ ڈالتا وہ بھی سب کچھ ہے لیکن اندازے سے نہیں ڈالتا۔ یہ اندازہ آج رات معین کرنا ہے، اور خدا نے اس میں ہمیں کھلی چھٹی دی ہے، جو چیز جتنی چاہیے اندازہ لگاؤ، معین کرو اپنے لیے۔ اور اس میں ہم نے دل چھوٹا نہیں کرنا مومنین کرام، اپنی ذات کے لیے فقط نہیں مانگنا، اپنی ذات کے لیے، اپنی شخصیت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے عزیز اقربا کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی مملکت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، دین کے لیے، اپنے رہبروں کے لیے، اور مظلوموں کے لیے، دنیا بھر کی انسانیت کے لیے۔ یعنی بڑی گنجائش رکھ کے ہم نے معین کرنا ہے، قدر ہمارے ہاتھ میں ہے، معین کرنا، اندازہ لگانا۔ اس معین شدہ جب آپ اندازہ لگائیں گے نا، اپنی تقدیر بنائیں گے اپنے ہاتھوں سے، اور اس بنی ہوئی تقدیر کو اللہ سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ منظور کروانا ہے۔ صبح فجر سے پہلے پہلے ہمارے پاس وقت ہے، ہم نے منظور کر بنانے کے بعد، جس طرح آپ کرتے ہیں نا، یہ آئے تو روز معمول میں بھی کوئی چیز بناتے ہیں، پھر کہیں سے منظوری لیتے ہیں، اس کی تب منظوری ملتی ہے جب آپ نے محنت سے بنائی ہو اور جیسا کہا تھا ویسا بنایا ہو۔ بنانے کے بعد منظوری کے لیے اللہ نے کیا راستہ اپنایا؟ تقدیر کے اوپر مہر لگانے کے لیے، تقدیر کو ہمارے نام کے ساتھ تائید لینے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے بڑا واسطہ قرآن رکھا ہے۔ قرآن کو سر پہ رکھو، جو تقدیر بنائی ہے نا، جو سوچا ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ سے منظور کرانے کے لیے قرآن کو واسطہ قرار دو۔ دعائے جوشن، ہزار اسماء کے ذریعے اللہ کو گڑ گڑا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ تقدیر جو میں نے سوچا ہے یہ منظور کر لے، اس کو قبول کر لے۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یہ سب کیوں ہیں؟ اس لیے اس تقدیر کی منظوری کے لیے۔ اگر تقدیر بنا لیا ہم نے اور اس بنی ہوئی تقدیر کو اللہ سے منظوری دلوانے کے لیے ہم نے اللہ کے ساتھ دل سے راز و نیاز کر لیا، تو پھر صبح سے قبل، سلامتی کی صبح سے قبل خداوند متعال یہ تقدیر نامہ ہمارے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ محمد والے محمد باواز بلند صلوات۔ اللہم آخری نقطہ بیان کر زحمت تمام کرتا ہوں، اس لیے بہت عظیم فرصت ہے مومنین کرام، اگر خدا نے توفیق دی ہے تو آج کی شب اب اس کے بعد نہیں معلوم، کیونکہ ہم دیگر شب میں، دیگر راتوں میں شب قدر احیا نہیں کرتے۔ ممکن ہے کوئی ذاتی طور پر کرتا ہوگا لیکن اجتماعی طور پر عموماً نہیں ہوتا، اور اس کے بعد رمضان ختم، اگلے رمضان تک کیا معلوم یہ زندگی باقی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی، یہ جسم باقی رہے گا بھی یا نہیں رہے گا۔ تو آج کی شب، آخری شب قدر، آخری فرصت، آخری موقع غنیمت سمجھ کر جو کچھ ہم نے خدا سے طلب کرنا ہے، جو کچھ ہم نے خدا سے لینا ہے، آج کی شب ہم نے لینا ہے، تاکہ اسی تقدیر کے مطابق کم از کم اگلے سال شب قدر تک ہماری تقدیر سازی ہوتی رہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائے۔ آخری نقطہ مومنین کرام، ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جمعۃ الوداع جس کو کہا گیا ہے، اس کے اندر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلان فرمایا کہ جمعۃ الوداع روز قدس ہے، یوم القدس ہے۔ تمام مسلمانوں کے اوپر امام نے واجب قرار دیا، اس قرآن شناس فقی نے، اس کربلا شناس فقی نے، اس بابصیرت فقی نے واجب قرار دیا کہ روز قدس، امام کا جملہ ہے کہ روز قدس روز اسلام ہے، روز قرآن ہے، روز رسول اللہ ہے۔ اس دن قدس کی آزادی کے لیے
گھروں سے باہر نکلنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یہ امام خمینی کا حکم ہے، یہ امام خمینی نے قرآن سے نکال کے ہمیں یہ حکم سنایا ہے۔ اور آج ہر سال سے زیادہ، ہر زمانے سے زیادہ اس وقت قدس مصیبت میں گرا ہوا ہے۔ اس وقت سرزمین انبیاء، سرزمین فلسطین، اس وقت ملبے کے ڈیر پر موجود یہ بچے، یہ خواتین، یہ جوان اس وقت خدا کے بعد تمام مسلمانوں سے مدد کی امید لگائے بیٹھے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں اپنے میدان میں، اپنے دشمن کے مقابلے میں، اپنی سرزمین کے لیے، مسلمانوں کے قبلہ اول کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی بے دریغ قربانی دے رہے ہیں۔ اور اس وقت فقط قدس نہیں، روز قدس فقط ایک سرزمین کی آزادی کے لیے نہیں ہے، یہ اشارہ ہے، یہ حکمت عملی ہے کہ قدس کے نام پہ ہوگا یہ دن، لیکن تمام سرزمینوں کی آزادی کا دن ہے۔ در حقیقت یہ شام کی سرزمین جو اس وقت تکفیریت کے نرغے میں ہے، یمن کی سرزمین جس کے اوپر یہود و ہنود و عرب و غرب کا ظلم اس وقت جاری ہے، عراق، افغانستان اور پاکستان، تمام اسلامی سرزمینوں پر آج کے شیاطین کی نگاہیں ہیں۔ ان سرزمینوں کی آزادی کا دن یوم القدس ہے۔ اور الحمدللہ بلتستان میں کم از کم پاکستان کی سب سے باشکوہ ریلی ہوتی ہے یوم القدس کی، لیکن یہ ریلی ارادتاً ہو، باشعوری ہو، بصیرت کے ساتھ ہو، آمادگی کے ساتھ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جمعے میں آیا ہوں تو جمعے سے یادگار تک ویسے بھی جانا ہے پیدل تو ساتھ ساتھ ریلی میں آتے، نہ، ارادتاً نیت کر کے، ارادے کے ساتھ، عزم کے ساتھ، مظلوم کے حق میں اور ظالم کے خلاف سب سے بڑی، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ روز قدس، امام خمینی کے جملات اگر آپ نکالیں نا قدس کے بارے میں، بہت سخت جملات ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ قدس، روز قدس مومنین اور منافقین کے درمیان جدائی کا دن ہے۔ قدس کا دن پتہ چلتا ہے منافق کون ہے اور مومن کون ہے، کس نے ریاکاری کے لیے روزہ رکھا ہے، کس نے ریاکاری کے لیے عبادت کی ہے، اور کس کے اللہ کے لیے عبادت کی ہے۔ جو اللہ کے لیے کرے گا وہ مظلوم کے حق میں ضرور نکلے گا۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ روز قدس مستکبرین پر، مستضعفین کے غلبے کا دن ہے، اور قدس کی آزادی کے لیے ہم آواز بلند کریں گے۔ یقین جانیں اپنی سرزمین کی آزادی کا راستہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، لیکن قدس کو اگر چھوڑ دو گے، قدس کو نظر انداز کرو گے، اپنی سرزمین بھی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے فلسطین کے اندر جو کچھ ہوا اور آج جس مرحلے پر فلسطینی پہنچے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ اہل بلتستان، اہل گلگت کے ساتھ شروع ہو چکا ہے اور بہت سارے مراحل طے کر چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں قدس کو سمجھنا، فلسطین کے مسئلے کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ اپنی سرزمین کو بچا سکے ہم۔ مومنین کرام، آج جو شام کے اندر، یمن کے اندر، لبنان کے اندر، فلسطین کے اندر اور عراق کے اندر سے جو قربانیاں دی جا رہی ہے، جو مقاومت، محاذ مقاومت کے لیے قربانی دی جا رہی ہے، آواز اٹھائی جا رہی ہے، نصرت کی جا رہی ہے، اور اس راستے کے اندر سب سے بڑی قربانی جو تشیع کو دینی پڑی، جو انقلاب کو دینا پڑا، وہ شہید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی قربانی ہے۔ جس راستے پر، جس قدس کی آزادی کے لیے